بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ویڈیو میں سورۃ الفجر کی معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ سورۃ مبارکہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کا نزول نمبر 10 ہے، ترتیب نمبر 99 ہے، مقام نزول مکہ مکرمہ ہے، اور اس میں رب کائنات نے 1 رکوع اور 30 آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے۔ اور فجر کا معنی ہے صبح۔ اس میں رب کائنات نے ابتدائی جو آیت مبارکہ اس میں اللہ پاک نے صبح کی قسم ارشاد فرمائی، والفجر، یعنی فجر کی قسم ارشاد فرمائی۔ تو یہ کون سی صبح مراد ہے؟ اس سے یکم الحرام کی صبح مراد ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یکم ذی الحج مراد ہے اس سے، اور بعض فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ مراد ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر دن کی جو صبح ہے وہ مراد ہے، کیونکہ ہر دن کی جو صبح ہوتی ہے اس میں ہر کسی کو رزق ملنے کی ایک طلب ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی، جانوروں کو بھی رزق ملتا ہے، رات جاتی ہے تو صبح اپنے رزق کی تلاش میں ہر انسان بھی، حیوان بھی اپنے رزق کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہر صبح جو یہ مراد ہو۔ بعض مفسرین میں کہ اسے ہر صبح، دن کی جو ہر صبح ہے وہ مراد ہو سکتی ہے۔ رب کائنات نے اس صورت مبارکہ میں غافلوں کی فطرت اور کردار کو بھی بیان فرمایا ہے۔ بڑے بڑے غافل گزرے ہیں، گمراہ، کفار، ان کی فطرت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس میں رب کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مال اور دولت کی محبت جو ہے نا، اس کی وجہ سے بندہ اس چیز میں مبتلا ہوتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ غافل کرنے کی سب سے بڑی جڑ یہ مال و دولت کی محبت ہے۔ اس میں رب کائنات نے قوم عاد کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ قوم عاد ایک بڑی طاقتور قوم تھی، لمبے قد تھے ان کے بیٹوں میں سے ایک شداد نامی ایک کافر گزرا ہے، جس نے دنیا کے اندر بادشاہت کی ہے۔ اس کے بادشاہ اس کے فرما بردار تھے۔ اس نے جب جنت کا تذکرہ سنا تو اس نے سرکشی کی، اس نے کہا کہ میں بھی جنت بناؤں، جنت بنانے کی سرکشی کی۔ اس نے دنیا کے اندر جنت بنانی شروع کر دی۔ ایک شہر کے اندر اس نے محلات بنائے، اس میں چاندی اور سونے کی اینٹیں لگوائی، موتیوں کے، زبرجد کے موتی، یعنی یاقوت، اس طرح کے موتیوں کے انہوں نے فرش بچھوائے۔ اس طرح کہ اس نے جنت ایک تیار کر پائی۔ جب جنت تیار کروا لی تو وہ جنت کو، اب جو دنیا کی فانی دنیا کی جنت تھی، اس کو دیکھنے کے لیے وہ اپنی سلطنت کے ساتھ جب گیا تو ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک آواز آئی، اس آواز کو سن کر وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی دیکھیں، ایک مال دولت کی محبت کی وجہ سے وہ اتنا غافل ہو چکا کہ وہ اس دنیا کے اندر جنت بنانا شروع ہو گیا، غافل ہو گیا۔ تو وہ اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس میں قوم ثمود، یہ قوم عاد کی چاچا زاد تھے۔ یہ قوم ثمود جو تھے یہ چاچا زاد تھے، حجاز اور ملک شام کے درمیان میں یہ رہتے تھے۔ ان کے بڑے بڑے شہر تھے،
اور یہ پتھر تراشا کرتے تھے، پتھر تراشے میں ایک بڑے ماہر تھے یہ، اور قد بھی اچھے تھے ان کے۔ تو ان میں حضرت صالح علیہ السلام نبی بن کر تشریف لے کر آئے، تو انہوں نے ان کی مخالفت کی، جھٹلا دیا، تو اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک فرما دیا۔ یعنی اتنی نعمتیں ان کو ملنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ نبی کو جھٹلا دیا، نعمتوں کی ناشکری کی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ پاک نے انہیں بھی ہلاک فرما دیا۔ اور رب کائنات نے اس صورت مبارکہ میں فرعون، اس کے بارے میں فرعون ذی الاوتاد، فرعون میخوں کی یہ نے اس کی سزا دیا کرتا تھا۔ اگر کسی کو سزا دینی ہوتی تو وہ اس مجرم کے ہاتھ پاؤں پر میخیں گاڑ دیتا، اس طرح کی سزائیں دیتا۔ تو اللہ پاک نے اس کو غرق فرما دیا، ایک پانی سمندر کے دریا کے اندر اللہ پاک نے اس کو غرق فرما دیا۔ نبی کی مخالفت کی تو اللہ پاک نے کیسا اس کا انجام کیا۔ اس سب جو غفلت کس وجہ سے بندہ غافل ہوتا ہے، یہ مال دولت، آج کل ہمارے ذہن بنے ہوئے، سوچ بنی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ عزت جو ہے یہ مال دولت کی وجہ سے ہے۔ نہیں نہیں، عزت اس کی وجہ سے نہیں، عزت تقوی کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ عزت جو ہے بندے کی امیری کی وجہ سے عزت نہیں ہے، عزت حقیقی عزت تقوی کی وجہ سے عزت ہے۔ جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنی اس بندے کی عزت زیادہ ہوگی، جتنا تقوی کم ہوگا اتنی عزت بھی کم ہوگی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا فرما بردار بنائے، اور مال دولت کی محبت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اس میں اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو مسکینوں کی وراثت ہے، ان کا مال ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو جو نہیں دیتے ان کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یتیموں کے حق کھائے جا رہے ہیں، یتیموں کے حصے نہیں دیے جا رہے، ظلم کیا جا رہا ہے یتیموں پر، مسکینوں پر۔ تو یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو درست کریں، یتیموں کا حق ان کو دیں، وراثت کے اندر جو حصے بنتے ہیں وراثت تقسیم کریں ہم، مگر نہیں کرتے، شریعت کے مطابق نہیں کرتے، ہم اپنی مرضیوں سے کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ دنیا کی جو فانی محبت ہے نا، اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو ایک اچھی ایک محبت، اپنی محبت عطا فرمائے۔ ہمارا معاشرہ اللہ پاک کی محبت سے درست ہوگا، اس کے حبیب کی محبت سے درست ہوگا، شریعت کے ساتھ درست ہوگا۔ جب ہم شریعت پر عمل کریں گے، جب سنتوں کے مطابق چلیں گے، اپنی زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے ساتھ، جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظاہری زندگی میں جس طرح معاملات فرمائے تھے، اس طرح ہم اختیار کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ پاک نے قیامت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، قیامت کے دن کو بیان فرمایا، خوفناک دن ہوگا جس میں قطار در قطار فرشتے اللہ پاک کے حکم سے آئیں گے، اور اس میں جہنم کو لایا جائے گا۔ کیا جہنم کو لایا جائے گا؟ جب جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 باغیں اس کو ڈالی ہوں گی، ہر باغ لگام کو 70,000، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے، اتنی بڑی جہنم ہوگی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائے۔ قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ امت کیا کر رہی ہے؟ امت کے معاملات دیکھیں تو ہر معاملات نعوذ باللہ
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مخالف ہم چل رہے ہیں، ہمارا لباس سنت کے مخالف ہے، ہمارا چہرہ سنت کے مخالف ہے، تو کس منہ کے ساتھ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ کس منہ کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ کیسے چہرے سے سوال کریں گے؟ تو ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا، اپنی فطرت کو دیکھنا ہوگا، ہماری فطرت کیا ہے، ہمارا کردار کس طرح ہے۔ نفس 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نفس امارہ جو برائی کرواتا ہے، ہماری طلب کس طرح کی ہے، ہماری خواہش کس طرح کی ہے، ہمارا نفس کس طرح ہمیں ابار رہا ہے، کس طرف زیادہ رجحان دے رہا ہے۔ کیا ہمارا نفس امارہ ہے، برا ہے، برائی کی طرف ہمیں بھیجتا ہے، ہم سے برائی کرواتا ہے، تو ہم غور کریں۔ ایک نفس ہوتا ہے لوامہ، یہ ہوتا ہے یہ گناہ گار جب گناہ کر لینا تو اس سے توبہ کرنے کی طرف وہ ابھارتا ہے کہ توبہ کر لے، گناہ سے توبہ کر لے۔ گناہ تو بندہ کر لیتا ہے مگر وہ گناہ سے توبہ کرنے کی طرف اس کو ابھارتا ہے کہ توبہ کر لے، نفس لوامہ ہے۔ اور ایک نفس مطمئنہ ہے، یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کو اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ تو جن کو نفس مطمئنہ عطا ہو گیا، ادخلی جنتی، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ پاک قیامت کے دن سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت کیا کہیں گے لوگ؟ کاش، قیامت کے دن کیا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر کوئی زندگی کے اندر کوئی آگے کی نیکی بھیج دیتا، عمل ایسا کر لیتا، نیکیاں ایسی کر لیتا جو میرے آگے کام آ سکتی۔ حسرت کا دن ہوگا وہ، قیامت کا دن۔ نیکی جس نے نیکی کی وہ بھی حسرت کرے گا، جو میں نے لمحے غفلت میں گزارے ہیں، نیکی نہیں کر سکا، میں اس میں نیکی کر لیتا، اور جنہوں نے گناہ میں گزارے وہ تو حسرت میں ہی رہیں گے، وہ تو پچھتائیں گے، افسوس کریں گے، مگر اس وقت افسوس کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یعنی اللہ پاک نے ہمیں زندگی اس لیے دی کہ ہمیں پرکھے، جانچے کون احسن عمل، اچھے عمل کرتا ہے، کون آخرت کے لیے عمل کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی اور دوسرے مسلمان بھائیوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ملتے ہیں آگے والی ویڈیو میں۔